ہر وقت دوسروں کو لوٹنے کا منصوبہ بناتے، کیونکہ وہ آلسی تھے اور ہمیشہ مفت کھانا کھانا چاہتے تھے۔ اپنے موبائل سے گوری کوی نے کسی کو فون کیا۔ گھنٹی جا رہی ہے کالو، گھنٹی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون پھنستا ہے ہمارے جال میں۔ گھنٹی بجتی ہے۔ کبوتر کہتا ہے، یہ نمبر کس کا ہے؟ کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ میں پہاڑوں والے جنگل سے کبوتر بات کر رہا ہوں۔ اور میں ساگر والے جنگل سے لکی کبوتری۔ تنہا بیٹھی ہوئی تھی، نمبر ملایا تو آپ کو مل گیا۔ کیا آپ مجھ سے بات کرو گے؟ یہ سن کر کبوتر تو بہت ہی خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں نہیں لکی کبوتری جی، ایک کبوتر کبوتری سے کیوں بات نہیں کرے گا؟ آپ کی آواز بہت سندر ہے، آپ کی آواز کی طرح آپ بھی بہت سندر ہوں گے۔ میری ماں بھی ایسے ہی کہا کرتی تھی، میری ماں مجھے چاند کہا کرتی تھی۔ آپ کا جب بھی دل کرے آپ مجھے فون کر لینا، میں بھی فارغ ہی ہوتا ہوں۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ کیا آپ کوئی کام دھندا نہیں کرتے؟ میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر آج سے آپ کی اور میری دوستی پکی، میں پھر بات کروں گی، بائے۔ سنو تھوڑی اور بات کرو۔ اور پھر کوی فون کاٹ دیتی ہے۔ ہا 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 ہا، پھنس گیا کبوتر ہمارے جال میں، پھنس گیا۔ اب کالو جی جیسے جیسے میں کہوں گی ویسے ویسے ہی وہ کرے گا، دیکھنا اب ہم کیسے بیٹھ کر مفت کھاتے ہیں۔ رات ہو جاتی ہے، کبوتر ایسے ہی سپنے میں لکی کبوتری کو دیکھتا ہے اور اچانک اسے پکارتا ہوا اٹھ جاتا ہے۔ لکی کبوتری، کہاں ہو تم؟ یہ تو میرا سپنا تھا، پہلی بار ایسا اچھا سپنا آیا ہے۔ پھر دوسرے دن گوری کوی پھر سے فون پر کبوتر سے بات کرتی ہے۔ وہ ندی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ لکی جی، میں نے ساری رات آپ کو اپنے سپنے میں دیکھا۔ میں نے بھی ساری رات آپ کو ہی دیکھا، میں سو نہیں سکی کبوتر جی۔ تو کیا میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں؟ نانا، میرے ارد گرد کے پکشی آپ کو پکڑ کر بار بار ماریں گے۔ پیارے کبوتر جی، میرا مٹھائی کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے، کیا آپ مجھے مٹھائی کھلا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لکی جی، آپ مجھے بتائیں میں مٹھائی لے کر کہاں آؤں؟ آپ نہ آنا، ماں نے دیکھ لیا تو فون بھی لے لے گی میرا۔ میں اپنے نوکر کو پہاڑوں کے پاس بیری والے درخت پر بھیج دوں گی، آپ اسے مٹھائی لے کر دے دینا۔ کیا کہا اس نے؟ کہنا کیا ہے، آپ جلدی سے جاؤ اور مٹھائی لے کر آ جاؤ، راستے میں ہی نہ کھا لینا، دونوں بیٹھ کر کھائیں گے پتی جی۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ کوا گوری کا نوکر بن کر پہاڑوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ کبوتر بھی بلبل کی دکان سے مٹھائی لیتا ہے۔ بلبل، مٹھائی اچھی والی تو ڈالی ہے نا؟ ہاں، بہت اچھی ہے، ابھی بنائی ہے اور سوادشت بھی ہے۔ پھر کبوتر وہاں سے مٹھائی لے کر چلا جاتا ہے۔ تو آپ نوکر ہیں لکی جی کے؟ ہاں، میرے جیسے 2-4 اور بھی نوکر ہیں لکی جی کے، وہ بہت امیر ہے اور بہت سندر بھی۔ اس کے پنکھ میری طرح سفید ہے یا آپ کی طرح کالے؟ میری طرح کالے نہیں، میرا مطلب تمہاری طرح سفید۔ اپنی مالکن سے جا کر کہنا کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دے۔ کبوتر جی، نہ جانے آپ نے کیا جادو کیا ہے، آپ نے ہماری مالکن رات کو سوتے ہوئے بھی کبوتر کبوتر پکار رہی تھی۔ ہا 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 ہا،
اچھا سچ؟ کیا سچ؟ ہاں ہاں، اب میں چلتا ہوں۔ پھر کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اپنے گھر بیٹھ کر وہ دونوں میاں بیوی مٹھائی کھاتے ہیں۔ کیا پوچھ رہا تھا وہ کبوتر کالو جی؟ گوری کوی، وہ تو تمہارے لیے پاگل ہو گیا ہے، اب تم جو بھی بولو گی وہ وہی کرے گا۔ پھر وہ دونوں ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ تیرے پنکھ میں میرا پنکھ ہو، ساری جنتیں میرے سنگ ہو، ہا 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 ہا، لا 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 لا، ٹن ٹنا ٹن ٹن۔ ایسے گانا گاتے ہوئے کبوتر اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک روز پھر سے کوی کبوتر کو فون کرتی ہے۔ 1000؟ 1000 تو بہت زیادہ ہے۔ کوئی بات نہیں کبوتر جی، اگر آپ نہیں دے سکتے تو میں اپنے کزن سے مانگ لیتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں کسی سے بات کرنے کی، میں دیتا ہوں۔ تو پھر میرا نوکر آ رہا ہے اسی جگہ پر۔ گوری، میں نے کہا تھا نا کہ وہ سب کرے گا۔ 1000؟ 1000 اب میں کہاں سے لاؤں؟ پھر کبوتر اڑتا ہوا مٹھو کے پاس چلا جاتا ہے۔ یار مٹھو، مجھے 1000 ادھار دے دو پلیز، پہلی بار آیا ہوں تمہارے پاس کچھ مانگنے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے اتنے پیسے کرنے کیا ہیں؟ یہ نہ پوچھو میرے دوست، اگر تم اپنے دوست کو ایسے ہی خوش دیکھنا چاہتے ہو تو 1000 روپے دے دو۔ پھر کبوتر طوطے سے 1000 روپے لے کر پہاڑوں کی طرف، بیری کے درخت کی طرف اڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ لکی کے نوکر، کیا ضرورت پڑ گئی تھی لکی جی کو 1000 روپے کی؟ مالکن کہہ رہی تھی کہ وہ آپ سے ملنے آنا چاہتی ہیں۔ کیا سچ مچ؟ ہاں، اور مالکن نے پارلر جا کر میک اپ کروانا تھا، اس لیے 1000 روپے چاہیے تھے۔ تو پھر جلدی جاؤ تاکہ میں بھی جلدی جا کر تیار ہو جاؤں۔ کبوتر ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ موبائل پر گھنٹی بجتی ہے۔ میرے نوکر نے آپ کو بتا ہی دیا ہوگا کہ مجھے 1000 روپے کیوں چاہیے تھے۔ ہاں، آپ نے پارلر جا کر تیار ہونا ہے تاکہ آپ مجھ سے مل سکیں۔ ہاں، لیکن میرے پاس کوئی ساڑی نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے پاس کوئی ساڑی ہوتی تو میں وہ پہن کر آتی۔ تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں بھیج دیتا۔ آپ کو ہی تو بتا رہی ہوں کبوتر جی۔ ہاں میں بھیج دیتا ہوں، آپ اپنے نوکر کو بھیج دیں۔ ٹھیک ہے لکی جی، بائے۔ پھر کوا اسی جگہ پر کبوتر سے ملتا ہے اور کبوتر اسے ساڑی دیتا ہے۔ اپنی مالکن سے کہنا کہ جلدی سے تیار ہو کر ندی کے پاس آ جائے۔ پھر کالو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کیوں نہ چھپ کر اس نوکر کا پیچھا کروں، آخر لکی جی رہتی کہاں ہے؟ کبوتر بھی چھپ کر کالو کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ لو کوی تمہاری ساڑی، ہا 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 ہا۔ وہ ندی میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس گندی آنکھوں والے کبوتر کو پتا ہی نہیں چلا کہ میں لکی نہیں گوری کوی ہوں۔ پیچھے بیٹھا کبوتر یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ میں کتنا پاگل تھا جو ان چالاک کووں سے الو بن گیا۔ یہ سب جھوٹ تھا، مگر کتنا اچھا جھوٹ تھا۔ پھر کبوتر ایک ڈنڈا لے کر کوے اور کوی کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ کوے آگے آگے، کوی پیچھے پیچھے۔ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ کسی پر بھی موبائل پر بات کر کر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنی چاہیے، ورنہ آپ بھی کسی بڑی مصیبت